بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدوم میمنت لزوم کے بعد سرزمین مدینہ رشک افلاک بن گئی تھی۔ مدینہ النبی کے در و دیوار انوار نبوت سے جگمگا رہے تھے اور اس کی گلیاں اور کوچے رسالت کی خوشبو سے مہک رہے تھے۔ اسی عہد سعادت میں ایک دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ اقدس میں رونق افروز تھے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھیں۔ ان کی واپسی میں خلاف توقع غیر معمولی دیر ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضطرب ہو گئے۔ ابھی آپ اس بارے میں کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس تشریف لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ اتنی دیر کہاں لگائی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ایک قاری کی تلاوت قرآن کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اس آواز میں کچھ ایسا سوز اور ایسی تاثیر تھی کہ میں اس میں محو ہو کر رہ گئی اور زمین نے میرے قدم پکڑ لیے۔ اسی سبب سے واپس آنے میں تاخیر ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اور تم نے اس قاری کو کس حال میں چھوڑا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ میرے آنے تک تلاوت میں مشغول تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ پورے اشتیاق میں اپنی ردائے مبارک سنبھالتے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ دیکھا تو فی الواقعہ اس قاری کے حسن قرار سے لوگ ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے تھے اور ان پر محبت اور استغراق کا عالم طاری تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے تمام کائنات ساکن ہو گئی ہے۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ اقدس فرط مسرت سے چمکنے لگا اور زبان رسالت پر بے اختیار یہ الفاظ جاری ہو گئے، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں تمہارے جیسے شخص کو پیدا کیا۔ یہ خوش بخت اور عظیم المرتبت قاری قرآن جس پر خود فخر جن و انس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر و ناز کا اظہار فرمایا، حضرت ابو عبداللہ سالم مولی ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو عبداللہ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان بڑے صحابہ میں ہوتا ہے جو قرآن مجید کی قرأت کے امام تھے، حافظ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود سالم مولا ابو حذیفہ، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو۔ ان چاروں میں بھی حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ وہ عربی نہیں تھے، ایرانی تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سمجھ عطا فرمائی تھی، بلکہ اتنی مہارت عطا فرمائی تھی کہ خود اللہ کے رسول نے لوگوں کو ان سے قرآن حاصل کرنے کی تلقین فرمائی۔ آپ کے باپ دادا ایران کے تھے، والد کا نام عبید تھا۔ آپ ایک عورت کے غلام کی حیثیت سے مدینہ منورہ پہنچے، اس نے آزاد کر دیا تو یہ کسی طرح مکہ مکرمہ آ گئے۔ وہاں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، اس لیے آپ سالم بن ابو حذیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، اسی طرح حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان پر جان چھڑکتے تھے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سگی بھتیجی فاطمہ بنت ولید کا نکاح ان سے کر دیا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں یہ واضح فرمایا کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، انہیں اپنے اصل باپوں ہی کے نام سے پکارا کرو، تو لوگ انہیں سالم بن ابو حذیفہ کی بجائے سالم مولا ابو حذیفہ کہنے لگے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نوجوان ہی تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ اسلام کی دعوت ان کے کانوں میں پڑی تو حضرت ابو حذیفہ اور حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ ہجرت کا حکم ہوا تو آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مکہ کی رہائش کے دوران آپ علم حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ اس طرح انہیں دینی علوم میں ایک خاص مقام حاصل ہو گیا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے انہیں مسجد قباء میں مسلمانوں کی امامت کرانے کا شرف حاصل ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء تشریف لائے۔ آپ کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل طور پر مسجد قباء میں امامت کے فرائض انجام دینے لگے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور بہت سے دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ان کے پیچھے نماز ادا کی۔ جب یہ خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھتے تو سننے والوں پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی قرأت پر ناز تھا، اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے، لوگو قرآن سالم سے سیکھو۔ مدینہ منورہ میں بھائی چارے کے موقع پر آپ نے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا۔ یہ ان کے بھائی تو بن گئے لیکن کبھی انہیں زحمت دینے کی کوشش نہ کی، خود کماتے اور جو بچ رہتا راہ حق میں خرچ کر دیتے تھے۔ یہی نہیں کہ آپ قرآن کے بہت بڑے قاری اور عالم و فاضل تھے، بلکہ آپ میدان جہاد کے بھی شیر تھے۔ بدر، احد، خندق اور دوسرے تمام غزوات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہر بار میدان میں شجاعت دکھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا حق ادا کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ ان کے دور میں مسلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کی خوفناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ بولے والد حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شرکت کی۔ اب تک مسلمانوں نے جتنی لڑائیاں لڑی تھیں، یہ ان میں سب سے زیادہ ہولناک اور سخت ترین لڑائی تھی۔ اس میں ایک طرف اسلام کے مجاہد تھے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لڑ رہے تھے۔ دوسری طرف بنو حنیفہ کے لوگ تھے جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار کے لیے لڑ رہے تھے۔ اس لڑائی میں مہاجرین کا علم حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ جب مرتدوں کا دباؤ بڑھا اور مسلمانوں کے قدم اکھڑے تو سالم ایک گڑھا کھود کر اس میں پاؤں جما کر کھڑے ہو گئے اور للکارے، مسلمانوں افسوس! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں تو ہم اس طرح میدان نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کی للکار سے مسلمانوں کے اکھڑے قدم پھر جم گئے۔ ایک مجاہد نے غلط فہمی کی بنا پر کہہ دیا، ہمیں تمہاری طرف سے اندیشہ ہے، تم یہ علم کسی دوسرے کو دے دو۔ یہ سن کر انہیں جوش آ گیا اور فرمایا، اگر میں اپنے آپ کو مسلمانوں کی علم برداری کا اہل ثابت نہ کروں تو مجھ سے بڑھ کر بد نصیب حامل قرآن کوئی نہیں۔ ابھی یہ الفاظ منہ میں ہی تھے کہ مرتدوں کا ایک زبردست ریلا آیا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جوش سے لڑے کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے، لیکن مرتدوں کا وہ ہجوم تھا کہ کسی طرح بھی کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک بدبخت نے دائیں ہاتھ پر تلوار کا بھرپور وار کیا، وہ کٹ کر دور جا گرا۔ انہوں نے علم بائیں ہاتھ میں
थाम लिया, वो भी कट गया तो दोनों कटे हुए हाथों का हल्का बनाकर अलम को थाम लिया और सीने से चिमटा लिया। आखिर मुर्तदों ने तीरों, तलवारों और नेज़ों के वार करके आपको छलनी कर दिया। निज़ा के आलम में उन्होंने लोगों से पूछा, अबू हुज़ैफ़ा का क्या हाल है? उन्हें बताया गया वो जाम शहादत नोश कर गए। अब उन्होंने पूछा, मेरा वो भाई कहाँ है जिसने मुझ पर एतराज़ किया था? लोगों ने बताया, वो भी रुतबा शहादत हासिल कर चुके हैं। तब आपने फरमाया, मुझे उन दोनों के दरमियान दफन करना। उन अल्फाज के बाद आपकी रूह परवाज़ कर गई। एक रवायत में इस तरह है कि जब उनकी रूह निकली, इस वक्त उनका सर हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कदमों में था। आपने शहादत के वक़्त तरके में एक घोड़ा, हथियार और मामूली असबाब के सिवा कुछ न छोड़ा। तमाम उम्र जो कमाते रहे, अल्लाह की राह में खर्च करते रहे। आपकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनकी ये चीज़ें बैतुल माल में जमा करा दीं। आपके फ़ज़ाइल और कमालात के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इतने कदरदान थे कि जब आप दुनिया से रुखसत होने लगे तो फरमाया, अगर आज सालम मौजूद होते तो खिलाफत के लिए उन्हें नामज़द करता, मजलिस शूरा की ज़रूरत ही न पड़ती। शहादत के वक़्त हज़रत सालम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र 54 साल थी। अल्लाह ताला की उन पर बेशुमार रहमतें नाज़िल हों। आमीन या रब्बुल आलमीन।